السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس پروردگار عالم نے قرآن عظیم الشان کی سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ایمانداروں سے خطاب فرمان، اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی قوموں پہ بھی فرض کیے تھے، تاکہ تم میں تقوی پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر خوف تمہارے دل میں پیدا ہو۔ ایک بات یاد رکھیے آپ کہ روزے سے ایمان نہیں آتا۔ 11 مہینے ایماندار رہا تو 12ویں مہینے میں اس پہ روزہ فرض ہے۔ ہاں، ہم دونوں ایک ساتھ حاصل کریں۔ روزے سے ایمان نہیں آتا، ایماندار پہ روزہ فرض ہے۔ ایماندار وہ کہلاتا ہے جو 11 مہینے حرام سے بچے، تو 12ویں مہینے میں اس پہ روزہ فرض ہے۔ حرام چیز چھوڑنے والا ایماندار، حلال چیز چھوڑنے والا روزے دار، ہم دونوں ایک ساتھ چھوڑتے۔ جہاں پانی پینے کی ممانعت ہے، سمجھے، تو ادھر یہ پانی کا گلاس بھی پھینک دیتے، ادھر باٹل بھی پھینک دیتے، دوسرا چاند دکھا تو دونوں اٹھا لیتے۔ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے میری بات۔ پہلے ایماندار کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا اور آپ کو حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے پیارے نبی جی، جو کچھ تم پر وحی کی جا رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ یہ حکم آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ کے اندر لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا۔ جو قافلے باہر سے آتے ان کے خیموں کے پاس جا کے ان کے سامنے قرآن پیش کرتے اور قرآن کے ذریعے انہیں ڈراتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پیش کر کے چلے جانے کے بعد مکے کا ایک سردار تھا نضر بن حارث، اس نے مکے سے نکل کر ہیرا گیا۔ ہیرا جانے کے بعد رستم، اسفندیار وغیرہ بادشاہوں کے قصے کہانیاں سیکھ کر آیا۔ آپ کے جانے کے بعد یہ قصے کہانیاں سناتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسی بہتر ہو سکتی۔ قصے کہانیاں آج بھی آدمی بڑی خوشی سے سن لیتا، کیوں؟ عمل کرنا نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے 40 برس تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھے، اپن فجر کو اٹھتے نہیں، اپنے کیا لینا دینا اسے؟ اپنے کو معلوم ہی نہیں فجر کب ہوتی ہے، اپنے کیا کرنا ہے اس سے؟ تو مزے میں سنتا ہوں۔ قرآن اگر سنا تو عمل کرنا ہے۔ یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیات،
فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تو بھی میں سے ہم کسی کو نبوت سے سرفراز فرمائیں اور وہ نبی تمہارے سامنے ہماری آیات، ہماری بیانات، ہمارے احکامات اگر پیش کرے تو سب سے پہلا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ ان پر ایمان ڈالو۔ ایمان لانے پر اکتفا نہ کرو، ایمان لانے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرو، جو آپ نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اہل علم سے، جن سے بھی حاصل کیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے اگر وہ ٹکراتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا اور قرآن و حدیث کو اپنانا۔ تو اس کے بعد اس کا انجام اللہ نے بتایا، ایک دن یہ زندگی کا حساب و کتاب دینے کے لیے جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے، یہ سورج جو کروڑا میل دور ہے، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑا، قرآن و حدیث کو اپنایا، تو اس حشر کے میدان میں اسے کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمناک ہوگا۔ اس کا انجام آخرت میں ہے۔ ہم کو جب کا جب رزلٹ چاہیے، وہ کام کرتے ہیں ہم، جب کا جب رزلٹ ہونا، جب کا جب رزلٹ نہیں ہے، عمل کرنا ہے پوری زندگی۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھ 2 فرشتوں کو متعین کیا ہے، ایک کا کام نیکی لکھنا، ایک کا کام گناہ لکھنا۔ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے وہ ختم ہونے نہ پاتے کہ فرشتے نوٹ کر لے۔ اب کیسا معلوم یہ نیکی ہے، انہیں لکھنا یا انہیں لکھنا؟ تو جو بھی عمل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ ہے، وہ نیکی بھی کا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اور جو عمل چاہے کتنا بھی نیک اور صالح عمل سمجھ کے آپ کر رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے ٹکراتا ہے تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی اور گناہ کے لیے قرآن نے ایک معیار قائم کیا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ہمارے رسول جو حکم دے تمہیں اسے اختیار کرو، یہ نیکی ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہ گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے کہا اگر حکم آنے کے بعد میں عمل نہ کرو گے یا برائی سے نہیں رکو گے تو رحیم کریم کے قصے مت سمجھو، ہم سخت عذاب کے دینے والے بھی ہم ہی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم شان قرآن کو بحکم الہی پیش کیا مکہ، تو کمزور لوگ ایمان لائے، جو اکثر غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے، یہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کے آقا نے اعلان کر دیا کہ میرے غلام کو جو چاہے جتنی چاہے سزا دے سکتا، یہاں تک کہ وہ اللہ رسول کا انکار کرے اور لات عزیٰ کا اقرار کر لے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا جاتا۔ جو عربستان جا کے آئے آج بھی وہ جانتے ہیں، اگر آپ کے پیر میں چپل نہیں تو آج بھی آپ کے پیر کو چھالے آ جاتے، ویسے مقام پہ لٹا دیتے، پیٹھ پہ چھالے آ جاتے، وہ چھالے پھوٹ کے ذرا ریت ٹھنڈی ہوتی دوسرے مقام پہ لٹا دیتے، سینے پہ بڑا سا پتھر رکھ دیتے اور یہ کہتے اللہ رسول کا انکار کرو، اپنے باپ دادا کے طریقے پہ واپس آ جاؤ۔
تو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اسی طرح تڑپا تڑپا کے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے احد احد کے نکلتے، اللہ یہ خیر لائے۔ خباب بن ارس رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے، ان کے آقا نے آگ سل گئی اور دہکتی آگ پہ لٹا دیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے چربی پگھل پگھل کے مشرکین کی آگ کو ٹھنڈی کر دی، لیکن جو ایمانی حرارت تھی وہ نہیں نکال سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے خباب بن ارس رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کوئی ایسا واقعہ ہم کو سنا جو ایمان لانے کے وقت تم پر گزرا۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میری پیٹھ دیکھ لیجئے، یہ میرے آقا نے مجھے دہکتی آگ پہ لٹا تھا، جس کی وجہ سے کوئلے کی طرح جل کے کالی ہو گئی۔ یہ تو مردوں کے ساتھ سلوک تھا۔ ایک صنف نازک عورت جس کا نام سمیہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی غلامانہ زندگی گزارے تھی، ضعیف العمر تھی، بچے جوان ہو گئے تھے، یہ بیچاری ایمان لے کر آئی تو شریر لوگوں نے پکڑ کے اپنے جہل ابو جہل کے حوالے کیا، اپنے سردار ابو جہل کے حوالے کیا۔ ابو جہل نے سمجھا کہ تم عمر رسیدہ ہو، زندگی کا تجربہ رکھتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا۔ امی اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی چیز کو نہ پڑھ سکے نہ پڑھی ہوئی چیز کو لکھ سکے، اور تم نے ایسوں پہ ایمان لا لیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو جہل اگر مجھ کچھ تجربہ کار اور سمجھتا ہے تو میں سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے ایمان لایا۔ ابو جہل نے کہا اس سے باز آ جاؤ، یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف مردوں کو سزا دے رہے، تم کو بھی ایسی سزا دلاؤں گا کہ تمہارا اللہ یاد آ جائے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر گزر، ہو سکتا تیرے ظلم سے میری جان چلے جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کروں۔ ابو جہل نے ایک تختہ منگایا اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو لٹایا اور ان کے جسم میں کیلے کچھ ٹھکے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا، اس ہاتھ پہ ٹیکے تو پلٹ کے الٹے پیر پہ ٹیک تاکہ آدمی حرکت نہ کر سکے۔ ایسے نازک وقت میں رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ ایک صنف نازک عورت کو صرف لا الہ الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی فرضیت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اس کلمہ توحید کے اقرار کی وجہ سے جس میں کیلے ٹھوکے جا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر اجر دے گا۔ ایک روایت میں اے آل یاسر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، لیکن اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، میرا مددگار تو رب العالمین ہے، اگر مجھے پکارنا تو اس کو پکارو۔ آپ کو صرف میں نے اس لیے آواز دی، یہ جو سزا مجھے دی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے واحد رب ہونے اور آپ کے رسول برحق ہونے پر ایمان لایا، آپ اس کے لیے صرف شہادت دیجیے بس اللہ کی بارگاہ۔ وہاں مظالم ڈھائے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، بحیثیت نبی کے تھے، نظروں کے سامنے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، خباب بن ارس کو دہکتی آگ پہ لٹایا گیا، سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں کیلے ٹھوکے گئے، اور آپ انہیں صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ تھے وہ ایماندار، مصیبت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ آج کے دعویٰ داران اسلام دیکھیے، روزہ رہتا
افطار کرتا، پیٹ بھر کھانا کھا کے نماز تراویح کو آتا، ہر رکعت میں اس بات کا اقرار کرتا حالت نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد ہوں، نہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق، نہ تیرے سوا کوئی مددگار۔ نماز ختم ہونے کے بعد اسی مسجد کے صحن میں جاتا ہے، ان انبیاء کو پکارتا، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تمام انبیاء کو پکارتا، جبکہ انبیاء اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس پر کوئی مصیبت بھی نہیں۔ 15 دن سے پکار رہا، اللہ کسی کو اگر بھیج دے، اور وہ آ کے پوچھا کہ بھائی رمضان جیسے مبارک مہینے میں دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، 15 دن سے کیوں پکار رہے ہو؟ روزہ تھے؟ ہاں تھا۔ افطار کرے؟ ہاں۔ سحری کا مہینے بھر کا راشن پڑا ہوا گھر میں۔ کپڑے بنائے بھائی ٹیلر کرنے سے خالی لانا ہے، پھر کہیں کو پکارا میرے بھائی، جبکہ پوری ضرورت تو پوری ہو گئی۔ نہیں، میرا باپ اسی مسجد میں تھا اور پکار پکار کے مرا، لوگوں نے کہا باپ کے ویسا واسطے رہا ہے، اب تو پکار۔ باپ کو نہیں معلوم کیوں پکارا، بیٹے کو نہیں معلوم کیوں پکارا، جبکہ قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تمام کے تمام مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو جا نماز میں اللہ کو پکارتا ہے اور صحن میں انبیاء کو پکارتا ہے۔ پھر دعویٰ روزہ ہم پہ فرض ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ 11 مہینے ایمان کی حفاظت کرے تو 12ویں مہینے میں روزہ فرض ہے۔ 11 مہینے میں تو گھر کو پکارتے رہیں گے، 12ویں مہینے میں جو ہے اللہ کے سامنے گیڑے گڑائیں گے۔ مصیبت میں ایماندار اسے کہا گیا ہے جنہوں نے مصیبت میں بھی باقاعدہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ایمان کا معاملہ جو ہے، سب سے بڑی اگر کوئی چیز جس کی حفاظت کرنا ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان صحیح ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر سسرال سے ہجرت کیے، سخت سردی کا موسم میں آپ کو روشنی نظر آئی تو بیوی سے کہا کہ میں اس ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں، اگر آبادی ہے تو وہاں چلے جائیں گے، اگر آگ ہوگی تو میں آگ لاتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو تاپے۔ وہاں پہنچے، نیند آئی، اے موسیٰ اپنے نالے اتار دے، یہ مقدس جگہ ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک آسا ہے، لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیکا لے کے ٹھہرتا ہوں اور کچھ کام میرے نکلتے۔ اللہ نے کہا اسے نیچے ڈال دو، نیچے ڈالتے سانپ بنا، سانپ بنتے ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے وہاں سے۔ اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اس کو پکڑ لو، وہ اصلی حالت میں آ جائے گا۔ سانپ کا جو معاملہ ہے نا، کتنی بھی بڑی داڑھی رہن دو یا داڑھی نکو رہن دو، ڈر ہوتا ہے چھوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پکڑے وہ اصلی حالت میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے، اے موسیٰ فرعون بہت بگڑ چکا ہے، تم جاؤ اور جا کر ہمارا پیام اس کے سامنے پیش کرو۔
کیا تربیت کی میرے پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ وہ بہت بگڑ چکا ہے، لیکن تم ایک جلیل القدر نبی ہے، تم نرمی سے گفتگو کرو، شاید کہ تمہارے سمجھانے سے وہ سنور جائے. آج ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں میرے بھائی. موسیٰ فرعون سے بدتر گراک نہیں ہے ہمارے کو ملتا. ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مبلغ نہیں. ہم کس بیسس پہ کفر کے فتوے دیتے ہو؟ زندگی میں کبھی نہ بولے کسی کو کافر، نہ جنتی کا فتویٰ دے اپنے جہنم میں. کیوں نہ دوں؟ ایک مثال دے تو میں دنیا کی. آپ کا بیٹا میرا بیٹا جو ہے ایک ہی کالج میں ہے، دونوں ایگزام دے کر آئے. میرا بیٹا میرے خوش کرنے کے لیے بابا فرسٹ کلاس آیا بول دیا، ایگزام دے کے آتے. میں اگوٹا تھا، میں جو ہے جھٹ مٹھائی کا ڈبہ لا کے بانٹنے لگا لوگوں کو. ارے کیا بات ہے بھائی مٹھائی بانٹ رہے؟ نہیں میرا بیٹا فرسٹ کلاس. ارے آج ہی ایگزام دے کر آیا اور آج کا ریزلٹ کیسے آؤٹ ہوگا؟ ابھی تو ایگزامینر پیپر چیک کرے گا، اس کے بعد ریزلٹ آؤٹ ہوگا. نہیں میرا بیٹا بولا. تو یہی حال ہے، جو فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا نام اعمال لکھے جا رہا ہے. رب العالمین اس کا کریکشن کرے گا، پھر فیصلہ کرے گا جنتی ہے یا جہنمی. دنیا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا ایگزام دے کے آنے کے بعد میں پاس ہو گیا. ہاں تو جو جس کا نام اعمال ابھی لکھے جا رہا ہے کیسا فیصلہ کر دیے جنتی ہے یا جہنمی. ہاں ناراض ہو کے نہ کسی کو جہنمی بولو. بھائی کیوں؟ ابھی تو پیپر کریکشن کے لیے اللہ کے پاس گیا ہی نہیں، اور کریکشن تو رب العالمین کرے گا. احتیاط کرو میرے بھائی. جذبات میں آدمی معمولی غلطی دیکھتے اس پہ فوراً جو ہے اثر میں، اگر ظہر میں ایلیزس ہوا تو اثر میں فتوے دینا شروع کر دیتا. اتنی جلدی مفتی کی ڈگری کوئی اور جماعت میں نہیں ملتی. ظہر میں ہوا، رمضان کی دلیل اس کو ظہر میں بتائے، ہاں اثر کی نماز میں فتوے دینا شروع کر دیا. نہیں احتیاط کیجیے میرے بھائی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ سے قبطی کا خط ہوا تھا، سمجھے، ایسا نہ ہو کہ وہ فرعون مجھ پہ ظلم ڈھا دے. میرے بھائی ہارون علیہ السلام اچھا بول لیتے، ان کو میرا مددگار بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرے دین کی تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی. دونوں مل کر گئے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے 3 دشمن تھے. ایک ہارون جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا. ہاں آج بھی لوگ بولتے کہ ہارون کا خزانہ بیٹھ کے کھانا کب تک بسوں گا. جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت تھی تو خزانہ کتنا ہوگا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو میں خزانے کے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور ایک روایت میں کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی رہے گا. دوسرا فرعون تھا خدائی دعویٰ کرنے والا. تیسرا حامان تھا جو اس کا فرعون کا وزیر تھا، جس کے ہاتھ میں پوری فوج پورے انتظامی سگا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ بھی بحکم الہی جو ہے سانپ بنتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مرضی سے نہیں بنتا تھا.
بیٹھ کے فرعون سے مقابلہ ہوا، جادوگری کی تہمت لگائی. اس کے بعد فرعون نے اپنے پورے ریاست کے جادوگروں کو سب کو بلایا. اب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو رہا. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے شروع کرتے ہی ہم. تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تم. تو انہوں نے کچھ رسیاں ایسی پھینکی کہ بظاہر پورے صاف نظر آ رہے تھے، اور وہ پورے آ رہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں. تم اپنا آسا نیچے ڈال دو بس. وما کان من رسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ. کسی نبی کو اختیار نہیں کہ ہمارے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھلائے. یہ ڈگڈگی کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی معجزہ. ہاں، جب جلیل خود انبیاء جنہیں معجزہ دیے گئے وہ اللہ کی حکم کے بغیر اس کو نہیں دکھا سکتے. کرامت جب چاہے کیسا دکھا سکتے. میرے بھائی فیصلہ کرے. ایک امتی کا تو مرتبہ اتنا بڑھا دیا آپ نے. جبھی تو ہاتھ میں آسا ہونے کے بعد میں بھی مجبور ہے. جب آسا ڈالے ایک بڑا آسا بنا. اس سے پہلے چھوٹا سانپ تھا بنتا تھا، پورے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب تک پکڑے نہ اس کو وہ اصلی حالت میں نہیں آتا. تو مفسرین نے لکھا جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ تم پکڑ لو اسے، لیکن اتنا غضب میں تھا وہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا اور تو اس اژدہا کو پکڑتے خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تھرا رہے تھے. یہ وہ جادوگر جو فرعون کی مدد کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی کرشمہ سازی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نہ تھراتے. اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما ہے. تو یہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ جادوگر جو فرعون کو خدا مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو سجدہ ریز ہوتے تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا آمنت باللہ ہارون موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون موسیٰ کے رب پہ. معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ بھی کوئی ایسی کرامت بتائیے جس سے دین کو فائدہ ہو رہا تھا، ہم بھی قبول کرنے کو تیار ہیں. یہاں تو بزرگ کی کرامت بیان کی جاتی ہے اور مدور کے پیر پڑے جاتے ہیں. یہاں تو الٹا ہی دین کو نقصان ہو رہا. اب شرط یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. پے در پے مختلف عذاب آئے فرعون کے قوم پہ، آخر انہیں مجبور ہو کے آزاد کر دیا. اللہ کا حکم تھا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ. جو راستہ اللہ نے بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ بحر خلدم کے کنارے جا کے اینڈ ہو جاتا، آگے سمندر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. فرعون صبح اٹھا، کہا بلا وجہ ہم چھوڑ دیے ان کو، اب گھر کے کام کاج کون کریں گے، جب پکڑ کے لائیں گے. میں فوج کے آ رہا پیچھے. آئے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہ، میرا رب ضرور مدد کرے گا. انہوں نے کہا آگا ہے تو یہاں تک آگا وہاں تک آگا، یہ کہ سامنے نظر آ رہا، کب آئے گا رب، کب مدد کرے گا. جب قریب آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جو آسا تمہارے ہاتھ میں ہے وہ پانی پر مارو.
اگر ذاتی طور پر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اگر اختیار ہوتا تو عصا تو کب کا مار کے نکل جاتے. نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ عصا کا عصا ہی رہتا تھا. جب پانی آپ نے پہ مارا دو حصوں میں بحکم الہی دو حصوں میں تقسیم ہوا. موسیٰ علیہ السلام میں بنی اسرائیل کے پار ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ راستہ ہے چلو پیچھا کرو. جب پورے بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اور فرعونی قوم جب بیچ میں آ گئی اسی پانی کو اللہ نے ملا دیا. تو ایک ہی ذریعہ ایک قوم کے لیے باعث رحمت، ایک قوم کے لیے باعث عذاب. یہاں حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی توریت نازل نہیں ہوئی تھی. بحر خلدم پار ہونے کے بعد جب اللہ سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں توریت تختے کی شکل میں اللہ نے دی. ابھی کتاب تو ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. پھر کیا تھی؟ بنی اسرائیل کس بات پہ عمل کیے؟ حدیث موسیٰ پہ عمل کیے. جس قوم نے حدیث موسیٰ پہ عمل کی اللہ نے ان کو نجات دلا. جنہوں نے حدیث موسیٰ کی مخالفت کی ان کو غرق کر دیا. یہ حدیث کا مقام ہے میرے بھائی. کتنے حدیثیں ہمارے سامنے سے جا رہی ہے، سمجھے، لا کے عرب صاحب خان صاحب کو پیش کر رہے. نہیں یہ عرب کا مسئلہ ہے بول کے عرب صاحب بولتے نہیں، یہ خان صاحب کا مسئلہ ہے. عمل نہ انہوں کرتے نا، حدیث کو دونوں میں قبول کرتے. کیا پیاری حدیث صحیح بول کے دونوں اخباروں میں پڑھتے. عمل کا آیا تو خان صاحب عرب صاحب کی طرف ڈھکیل دیتے، عرب صاحب خان صاحب کی طرف ڈھکیلتے. عمل دونوں بھی نہیں کرتے. یہ ہے میرے بھائی، ایک ایک چیز کو سمجھو. تو یہاں خدائی دعویٰ کرنے والا فرعون اور حامان اور اس کے ماننے والے کو غرق کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وہاں. تو جتنے بھی دنیا میں عذاب آئے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں آئے، انبیاء کی نافرمانی کی وجہ سے آئے. تو ہم بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے دعوے دار ہیں میرے بھائی. اگر ہم بھی سمجھے حدیث تو پیاری ہے، عمل کو ہے بازو والے کرو بولے تو ایسا نہیں چلے گا میرے بھائی. اگر ہم بھی حدیث پڑھیں گے، اگر اس کے خلاف اگر ہمارا عمل ہے، اصلاح عمل کی اصلاح کریں گے تو حساب کتاب کے دن جو سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا ہمیں کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں ہوگا، نہ غمناک ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہم پوری نیک توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے. جب موت دیتے سامنے دیکھے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وآخر دعوانا